امتحان میں ثابت قدم رکھنا، یعنی میرے اس نواسے کو ثابت قدم رکھنا، اس کے جو آزمائش ہوگی، اس کا جو امتحان ہوگا، اس پر اے میرے رب اسے کامیابیاں عطا فرمانا۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے، تو آپ کی شان میں نوحہ پڑھنا یا آپ کی شان میں ماتم کرنا یہ اہل اسلام میں جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناہیۃ والمستعملۃ، کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخصوں پر جو نوحہ کرنے والے ہیں اور نوحہ کو توجہ سے سننے والے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نوحہ سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، اور نہ ہی نوحہ کرنا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسی محفلوں پر جانا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے جہاں پر نوحے کا تذکرہ چل رہا ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ انداز ہوتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ بڑی عزتوں والا اور احترام والا مہینہ ہے، جہاں تک کہ اس مہینے میں اگر کوئی 10 عشورہ کو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے وافر انداز سے کھانے کا انتظام کرے تو اللہ رب العزت اس عشورہ کے صدقے سے اس کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان دنوں میں جب کوئی بندہ روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ اسی مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے نوحہ کرنا یا نوحہ سننا ہمارے لیے یہ جائز نہیں، اس لیے جائز نہیں ہے کہ ان نوحوں میں بے صبری کا نظام ہوتا ہے، اور اہل بیت کی عزت پر بے شمار ایسے لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن لفظوں کو ہم اپنے گھر والیوں کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا، نوحہ کا حکم جو حدیثوں سے ہے وہ صرف 3 دن تک ہے، وہ بھی کم، اور نوحہ کا تو ذکر ہی نہیں۔ اپنے آپ کو پیٹنا یا ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا جو زمانہ جاہلیت میں استعمال کیے جاتے تھے، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لفظوں کے استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاہلانہ کام یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں 10 دنوں میں بڑے کڑے پہن لیتے ہیں ہاتھوں میں، یا زنجیریں پہن لیتے ہیں، ان کا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اور لوہا اور پیتل مسلمان کے لیے حرام ہے۔ چاندی پہننے کا حکم صرف اتنا ہے کہ 4.5 ماشے سے کم جو انگوٹھی ہوتی ہے جس پر نگ لگا ہوا ہوتا ہے اتنا پہننا جائز ہوتا ہے۔ مرد کے لیے صرف چاندی اتنا جائز ہے کہ 4 ماشے سے بھی کم ہو، اور وہ بھی صرف انگوٹھی جس پر نگ لگا ہوا ہوتا ہے اتنا پہن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چاندی پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور باقی رہی کڑے کی باتیں یا لوہے کی باتیں یا سونے کی باتیں، یہ تو بدرجے اولا حرام ہے۔ جہاں پر جائز ہونے کا نظام ہے اس کی بھی مقدار متعین ہے، اور سونا تو انسان پر، مسلمان پر حرام ہے، اسی طرح لوہے کے کڑے پہننا بھی مسلمان پر حرام ہے، اور پتل کے کڑے پہننا یا زنجیری پہننا یا کچھ بھی ایسی چیز جو گلے میں لوہے والی ہو اس کو لٹکانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں یہ تماشا بن جاتا ہے، یہ نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے اس انداز سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے ان کو جائز سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 احادیث مبارکہ ہیں، اس میں مفہومی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لوہے کی انگوٹھی پہن کر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تیرے جسم سے مجھے جہنم کی بدبو آ رہی ہے۔
یعنی اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ تھی لوہے کی۔ اب لوہا پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شرعی عذر یا کوئی نظام ہو تو الگ بات ہے۔ اور اسی طرح سے سونا پہنا بھی حرام، اسی طرح سے نوحہ سننا بھی حرام، ایسی مجالسوں میں جانا بھی حرام، اور اسی طرح سے جیسے رکشوں میں یا دکانوں میں یا اس انداز سے وہ انداز شہادت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سننا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سننا ہے تو صحیح العقیدہ سنی اور بریلوی علماء کی تقریروں کو اور نعتوں کو اپنے رکشوں میں یا اپنی دکانوں میں لگانا چاہیے۔ اگر لگانا بھی ہے، اگر سننے کا شوق بھی ہے، اگر تمنا بھی ہے کہ سننا چاہیے، تو صحیح العقیدہ اور جہاں پہ صحیح روایتوں سے کربلا کی سرزمین کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے تو ان علماء کی تقریریں اپنی